بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر انیل شفیع ہوں. میں کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں اور آج میں جس ٹاپک کے بارے میں آپ سے کچھ باتیں شیئر کروں گا یہ ہے ڈیمینشیا. ڈیمینشیا بیسیکلی ایک ایسی بیماری ہے جو کہ عمر کے ساتھ جس کا تعلق ہے. یہ اکثر بڑھاپے میں ہوتی ہے اور اس میں انسان کی ذہنی صلاحیتوں کے اندر نمایاں کمی آ جاتی ہے. اس بیماری کی جو علامات ہیں اس کے اندر انسان کے سوچنے سمجھنے اور فیصلہ سازی کی صلاحیت کے اندر نمایاں کمی آنا، یادداشت کے اندر بہت زیادہ کمی آ جانا اور انسان کی جو بولنے کی صلاحیت ہے اس کے اندر بھی اس میں کمی آ سکتی ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو رستے آپ کو پہلے اچھی طرح یاد ہوتے ہیں، آپ ان سے واقف ہوتے ہیں، وہ آپ بھولنا شروع ہو جاتے ہیں. اور ایون بیماری جب ایڈوانس سٹیج میں ہوتی ہے تو آپ کو وہ جگہ جہاں آپ روزانہ جاتے ہیں جیسے اپنے کمرے کا واش روم یا اور ایسی جگہ، اس کا بھی رستہ آپ کو یاد نہیں رہتا. اس کے علاوہ مسائل حل کرنے کی صلاحیت یہ بھی متاثر ہوتی ہے. اپنا خیال رکھنے کی، یعنی اپنے خیال سے مراد یہ ہے کہ جیسے انسان ڈریس اپ ہوتا ہے، کپڑے پہنتا ہے، اپنے جو بیسک نیڈز ہیں جیسے ٹوائلٹ کی نیڈز ہیں وہ میٹ کرتا ہے. اسی طرح سے جو اپنی روپوں پیسوں کا حساب رکھنے کی صلاحیت ہے، یہ ساری بھی جیسے جیسے بیماری بڑھتی ہے اس میں متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور اس بیماری میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آہستہ آہستہ انسان کی جو صلاحیت ہے کام کو توجہ سے کرنے کی اور اس پر توجہ مرکوز رکھنے کی، وہ بھی جو ہے وہ بے تدریج کم پڑنا شروع ہو جاتی ہے. اس بیماری کے مختلف مراحل ہیں. جب یہ سٹارٹ ہوتی ہے تو سٹارٹ میں علامات اتنی زیادہ واضح نہیں ہوتی اور مریض کی جو زندگی ہے اس پر بیماری کا اثر بھی بہت تھوڑا ہوتا ہے شروع میں. لیکن آہستہ آہستہ پھر یہ بیماری بڑھتی ہے اور جب یہ بیماری زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس وقت انسان دوسروں پر مکمل طور پر ڈیپینڈنٹ ہو کے رہ جاتا ہے، یعنی اس کی خود انحصاری بالکل ختم ہو جاتی ہے اور وہ اپنی زندگی کے بنیادی کاموں کے لیے بھی دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے. ان علامات کے علاوہ جو میں نے آپ کو اس بیماری کی مین علامات بتائیں، کچھ اہم نفسیاتی حوالے سے مسائل بھی ان پیشنٹس میں آتے ہیں. مثلاً ڈیمینشیا کے پیشنٹس میں غصہ بہت بڑھ جاتا ہے اور بے چینی کی کیفیت رہتی ہے، اور اس کے علاوہ اکثر ان کی نیند کے اندر کافی ڈسٹربنس آنا شروع ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں میں پیرانوائڈ ڈیلوژنز بھی ہو جاتی ہیں. پیرانوائڈ ڈیلوژن سے مراد یہ ہے کہ بندے کو یہ شک پڑ جاتا ہے اور یقین ہو جاتا ہے کہ لوگ میرے مخالف ہیں، مجھے مارنا چاہتے ہیں، میری جان کے درپے ہیں. تو کچھ پیشنٹس میں یہ چیز بھی جو ہے وہ آ جاتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بیماری کی وجہ کیا ہے. یہ بیماری جو ہے وہ بیسیکلی تب ہوتی ہے جب بڑھاپے کے اندر آہستہ آہستہ برین سیلز اپنا کام کرنا پہلے کم کر دیتے ہیں اور پھر ان سیلز کی ڈیتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ جو پروسیس ہے برین سیل ڈیتھ کا، یہ کچھ حد تک تو ہر انسان میں ہوتا ہے، لیکن جن لوگوں کو ڈیمینشیا کی بیماری ہوتی ہے ان میں یہ بہت زیادہ تیزی سے یہ ڈیتھ ہونے لگتی ہے سیلز کی بڑھاپے کے اندر. اسی لیے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ اگرچہ ڈیمینشیا بڑھاپے میں ہوتا ہے لیکن تمام بوڑھے لوگوں کو ڈیمینشیا نہیں ہوتا، بلکہ بہت سارے ایسے بوڑھے لوگ ہیں جو 90 سال کی عمر تک بھی یا اس کے بعد بھی ان کی ذہنی صلاحیتوں میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں آتا. اس بیماری کی بہت ساری وجوہات ہیں. جو اس کی وجہ سب سے زیادہ عام ہے اس کو ہم الزائمرز ڈیزیز کہتے ہیں. اس کے علاوہ اور وجوہات میں ڈیمینشیا ود لوئی باڈیز
اور اس کے علاوہ واسکولر ڈیمنشیا بھی ایک عام قسم ہے ڈیمنشیا کی. یہ عام طور پر ان لوگوں کو ہوتا ہے جن میں فالج کا اٹیک ہوا ہو، کیونکہ فالج کے اٹیک میں اگر برین سیلز متاثر ہوئے ہیں تو اس سے واسکولر ڈیمنشیا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ڈیمنشیا کی کچھ قسمیں ایسی بھی ہیں جن کو ہم فرنٹو ٹیمپورل ڈیمنشیاز کہتے ہیں، جو کہ نسبتاً درمیانی عمر میں بھی سٹارٹ ہو سکتی ہیں بجائے بڑھاپے کے. ڈیمنشیا جو ہے یہ جو مرض ہے یہ ایک irreversible پروسیس عام طور پر مانا جاتا ہے. یعنی جب یہ ایک دفعہ سٹارٹ ہو جائے تو پھر یہ پروسیس چلتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن اس کی کچھ کازز ایسی بھی ہیں، کچھ وجوہات ایسی بھی ہیں کہ جو اگر ہم ان پیشنٹس جن کو وہ اس وجوہات کی بنیاد پر ڈیمنشیا ہو رہا ہو اور وہ وجوہات ہم ٹھیک کر دیں تو وہ مکمل صحت یاب بھی ہو سکتے ہیں. ایسے جو پیشنٹس ہیں جن میں ریورسیبل کازز ہوتی ہیں ڈیمنشیا کی، وہ تقریباً ہر 100 میں سے 4 پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں. اور وہ کون کون سے ایسے پرابلمز ہیں جو کہ ریورسیبل ہیں یعنی ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ ان کے اندر تھائرائڈ کے پرابلمز کی وجہ سے ڈیمنشیا ہونا، نارمل پریشر ہائیڈروسیفلس ایک دماغ کی بیماری ہے، اس کے اندر ڈیمنشیا ہونا، سب ڈیورل ہیماٹوما، یہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کو کوئی دماغ کی چوٹ لگی ہو اور دماغ میں خون اکٹھا ہو جانے کی وجہ سے ڈیمنشیا ہو رہا ہو. اسی طرح سے کچھ وائٹامنز ایسے ہوتے ہیں جن کی اگر ڈیفیشنسی ہو جائے تو ڈیمنشیا ہو سکتا ہے. ایون کچھ برین ٹیومرز ایسے ہوتے ہیں جن سے ڈیمنشیا ہو سکتا ہے، اور اگر ان کا بر وقت علاج کرا لیا جائے تو وہ ڈیمنشیا مکمل ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. ڈیمنشیا کی بیماری کی جو ڈائگنوسس ہے، جو تشخیص ہے، وہ عام طور پر انٹرویو کے ذریعے سے کی جاتی ہے اور کچھ جسمانی جو ہے معائنے کے ذریعے سے. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہر 100 میں سے 4 لوگوں کو ایسی وجوہات بھی ہوتی ہیں جو کہ ریورسیبل ہوتی ہیں. ان وجوہات کی نشاندہی کے لیے ہم ہمیشہ ڈیمنشیا کے پیشنٹ میں کچھ ٹیسٹس کراتے ہیں، اور یہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان میں MRI برین، تھائرائڈ فنکشن ٹیسٹ، اس کے علاوہ اور جو بیسک لیبز ہیں وہ، اور کبھی کبھار کچھ وائٹامن کے لیولز وغیرہ بھی کروا سکتے ہیں. ڈیمنشیا کا علاج جو ہے وہ جو موجودہ علاج اس کا ہمارے پاس اویلیبل ہے وہ بیماری کو جڑ سے ختم تو نہیں کر سکتا، لیکن وہ اس کی جو بڑھنے کی رفتار ہے اس کو کم کر سکتا ہے، اور انسان کی جو زندگی ہے، جو اس کی جسے ہم زندگی کا معیار کہتے ہیں، کوالٹی آف لائف، اس میں ایک اچھی بہتری لے کر آ سکتا ہے. اور اس کی مختلف دوائیاں ہیں جو کہ اس پرپس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ڈیمنشیا کے پیشنٹس میں بیہیورل ایشوز آ جاتے ہیں، یعنی غصہ کرنا زیادہ، چڑچڑاپن آ جانا، اور یہ جو چیزیں ہیں ان کا پھر ہم جب سائیکائٹرک ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو ان کے اندر اچھی جو ہے وہ بہتری آ جاتی ہے. اس کے علاوہ پیرانویا جو ہوتا ہے، جس میں نے بتایا تھا آپ کو کہ شک شبہ انسان کرنا شروع کر دیتا ہے کہ لوگ میرے مخالف ہیں، مجھے مارنا چاہتے ہیں، اور ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اس کیس میں بھی جو نفسیاتی علاج ہے اس کا بہت اچھا فائدہ ہو سکتا ہے. تو آج کی جو میری ویڈیو تھی وہ اس مسئلے کے بارے میں آپ کو اویئرنیس دینے کے لیے تھی. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے انشاءاللہ آئیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو.